اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Let me mute all. چلے الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو تھرسڈے ہماری کلاس نہیں ہوئی تھی, زہرا کی دعوت تھی, لیکن لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر اپ ٹو آیا نمبر 141 آف سورہ نساء. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 142 آف سورہ نساء. بٹ بیفور وی سٹارٹ, میں آپ سب کا بہت بہت وہ کہتے ہیں نا تہہ دل سے, بالکل خلوص دل سے تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, جو لوگ آپ لوگوں نے اتنی ہمت کر کے اور آپ لوگ آئے سب, اور ہم سب نے ماشاءاللہ لنچ پہ ہم سب ایک دوسرے سے ملے جو زہرا کے آنر میں تھا. جو لوگ نہیں آ سکے ان کے لیے مجھے معلوم ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی جینوئن ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, تو کوئی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو بھی ہوگا, کوئی بھی گیدرنگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ سب جوائن کر سکیں گے. الحمدللہ بہت اچھی گیدرنگ تھی, مجھے سب نے بتایا, الگ الگ بتایا کہ اٹ واز ریئلی نائس اینڈ ہر ایک نے بہت تھرلی انجوائے کیا. زہرا کو ہم شکریہ کہتے ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے آنر کیا ہماری اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے گئے, اور اسپیشلی اسما کو جزاک اللہ خیر کہ اسما نے اسپیشل تھینکس ہے اسما کے لیے جس نے اس پورے لنچ کو ہوسٹ کیا بہت بیوٹیفلی, بہت جنرسلی, بہت اچھے طریقے سے. الگ کمرہ, الگ ٹیبلز, ایوری تھنگ واز دیئر اینڈ دا فوڈ واز ریئلی گڈ. اینڈ ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ڈیزرٹس لے کر آئے تھے, شاید میری تو نیت ڈیزرٹس پر ہی ہوتی ہے, آنکھیں ادھر ہی پڑی ہوتی ہیں, تو جزاک اللہ خیر جو لوگ 3 لوگ ڈیزرٹس لے کر آئے تھے, زہرا بھی لائی تھیں اور زہرا بھی لائی تھیں اور فرحت بھی لائی تھیں, آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. معاف کیجیے گا, تو اللہ تعالیٰ سب ایکسیپٹ کرے, ہم سب کی طرف سے ایکسیپٹ کرے فار واٹ ایور وی ڈیڈ فار زہرا. اینڈ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, لیکن یہ کہ اسما کی طرف سے ایکسیپٹ کرے جس نے ہم سب کو اتنا ونڈرفل لنچ کھلایا. اور یاد رکھیے کہ کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف غریبوں اور مسکینوں کو کھلائیں, کھانا کھلانے کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو بھی کھلائیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کھلاتا ہے اس میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ ڈو اٹ مور آفن. تو ابھی تو ہم سال میں ہم ایک ہی رکھا تھا پچھلے سال, اس سال ہمارے سال میں یہ 2 ہو گئے, 2 ہو گئے, تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سال میں اگر 3 کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے, 3 یا 4 تو بہت ہے, ایوری 3-4 منتھس پہ اگر ہم ایک گیٹ ٹوگیدر کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپس میں سب کریں, کسی ایک کو تکلیف نہ ہو, سب مل کے انشاءاللہ کر لیں. تو چلیے آئیے آیا نمبر 142. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. ان المنافقین, بے شک منافقین, indeed the hypocrites. آپ کو یاد ہے hypocrites کے بارے میں ہم نے اتنا سارا پڑھا, تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی اب hypocrites کے بارے میں مزید کہہ رہے ہیں, کیونکہ مدینہ میں بہت hypocrites تھے, اسی لیے یہ تمام جو سلسلہ آ رہا ہے hypocrites کا, یہ مدنی دور کا آ رہا ہے. تو ان المنافقین, indeed the hypocrites, یخادعون, یخادعون کے روٹ لیٹرز ہیں خا دال عین, جس کو خدع نہیں, یہ فارم 3 ہے, خدع تو فارم 1 ہے, فارم 2 ہے, تو فارم 3 فارم 1 تھا, خدع اس فارم 1, یہ فارم 3 ہے, یخادعون, تو اس کو ہم کہیں گے خادع یخادع مخادعۃ, خادع یخادع مخادعۃ, فارم 3. اوکے, وہ جو فارم 1 میرے منہ سے نکل گیا دیٹ واز خدع یخدع, ٹھیک ہے, یہ وہ نہیں ہے. تو indeed the hypocrites try to خدع, خدع کا مطلب ہے ڈیسیو کرنا, دھوکہ دینا, تو خدع یخادعون اللہ یعنی کہ وہ اللہ کو ڈیسیو کرتے ہیں. indeed the hypocrites try to deceive اللہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ڈیسیو ہوتا ہے یا اللہ کو وہ ڈیسیو کر پاتے ہیں اور وہ اللہ کو ڈیسیو کر رہے ہیں. تو حالانکہ ٹرائی کا لفظ نہیں لکھا ہوا یہاں پر, لیکن اس کو ایڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ڈیسیو کرنا چاہ رہے ہیں بٹ they cannot. وَهُوَ خَادِعٌ, وَهُوَ, ہوا اللہ کے بارے میں ہے, وَهُوَ and he, but he, آپ کہتے ہیں but he یعنی but اللہ, خادعهم یعنی he is the one who deceives them. کہ وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ڈیسیو کر لیں گے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, nobody can do that. تو حالانکہ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس ایلیوژن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اردو میں بھی کر لیتے ہیں, بے شک منافق دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے.
حالانکہ وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ تو پھر ان کی ڈسکرپشن بتائی ہوئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَإِذَا قَامُوا and when they stand إِلَى الصَّلَاةِ for the prayer، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ وہ سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، and when they stand for prayer they stand lazily، آپ کہیں گے لیزیلی اور reluctantly، مطلب کہ وہ خوشی خوشی دوڑ کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس showing off to the people، showing off to the people، تو آپ اس کو اردو میں کہیں گی کہ وہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا and not يَذْكُرُونَ they remember Allah and not they remember Allah إِلَّا قَلِيلًا except a little، اور نہیں وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا مگر بہت کم یا بہت تھوڑا۔ نیکسٹ آیت بھی سے اٹیچڈ ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے مذبذبین، زب دیکھیں 3 لیٹر روٹس ہوتے ہیں، اس میں 4 لیٹرز ہیں، زال با 4 روٹ لیٹرز ہیں اس کے۔ مذبذبینہ کا مطلب ہے ادھر سے ادھر کہتے ہیں ڈاوا ڈول ہونا، اردو میں آپ کہیں گے ڈاوا ڈول ہونا، انگلش میں آپ کہیں گے سوئنگ یا wavering یا swaying، مذبذبین بین ذالک wavering یا swaying between that لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، that not to these، لا الہ ہؤلاء not to these and ولا الہ ہؤلاء not to those، مطلب کہ دونوں کے درمیان میں وہ سوے کر رہے ہوتے ہیں، تو اردو میں آپ کہیں گے درمیان میں معلق یا درمیان میں ڈاوا ڈول ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کس کا، وہ گھوڑا نہ دھوبی کا نہ پتہ نہیں گھاٹ کا کیا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے وہ، تو وہ بڑے مزے کی ایک وہ ہے کہ نہ ادھر نہ 3 میں نہ 13 میں نا، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کا بھی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وَمَن يُضْلِلْ ومن اینڈ whoever یُضْلِلْ ضاد لام یہ کون سا فارم ہے؟ یہ ضل یضل نہیں ہے، اضل یضل ہے، تو فارم کون سا ہو گیا؟ فارم 4 ہو گیا، فارم 4 اضل یضل اضلال۔ ومن یضلل اللہ اینڈ whoever has been led astray، یہ کیا ہے؟ پیسو وائس ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ but whoever has been led astray، whoever goes astray نہیں، whoever has been led astray by Allah، یُضْلِلِ اللَّهُ by Allah فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا then not you will find for him a way، تو اس کے لیے کوئی راستہ پھر نہیں ہے، اردو میں ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ ایک چیز میں آپ لوگ کو کہتی رہتی ہوں، جب آپ قرآن پڑھیں، تو اس وقت میں تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ جا رہی ہوں، میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہی ہوں تو آپ اس چیز کو ذرا دیکھ لیا کریں کہ کون سا پیسو وائس ہے اور کون سا ایکٹیو ہے، یُضْلِل ہے، ضل ہے، یا یضل، ان چیزوں پہ تھوڑا تھوڑا آپ اگر آپ غور کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا خود سے۔ اور اسی طرح اللہ لکھا، وَمَن یُضْلِلِ اللہ، اب اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں سوری اللہ نہ کرے وَمَن یُضْلِلِ اللہ، تو وہ کیا بن جائے گا؟ ایک زبر زیر پیش کی وجہ سے پورا مطلب ہی الٹ جائے گا، اور جو کوئی گمراہ کر دے اللہ کو آ جائے گا، یُضْلِلِ اللہ، کیونکہ وہ سبجیکٹ بن جائے گا، یہاں پر کیا وہ آبجیکٹ بن جائے گا، یہاں پر اللہ کے سبجیکٹ ہیں، وَمَن یُضْلِلِ اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے یا کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی راہ آپ نہیں پائیں گے، یعنی سیدھی راہ نہیں پائیں گے۔ تو آتے اس کے آیت نمبر 142 اور 143 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں، یہ جو منافقین ہیں، یہ اللہ کو ڈیسیو کرنے کی، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں کون ہے؟ اللہ ان کو ڈیسیو کر رہا ہے، اللہ ان کو اس ڈسیپشن میں رکھ رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہم بلیورز ہیں کہ اللہ کو ہم ڈیسیو نہیں کر سکتے۔ شروع ہی میں نے آپ کو کہتے ہیں، اسی لیے لفظ ہم جب یخادعون اللہ کہتے ہیں تو ہم اس میں یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کیوں ہم اللہ کو ڈیسیو نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ پاسبل ہے ہی نہیں،
اللہ کو آپ نے ہم نے ابھی بھی ریسنٹلی بھی پڑھا تھا انر موسٹ سیکریٹس جو ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے, جو اندر ہم نے چھپا کے رکھا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو ہم ایز بلیور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم, ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ بندہ جو ہے, ہمیں خود معلوم ہے کہ جو بندہ اللہ کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کو تو معلوم ہی معلوم ہے, لیکن ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ بندہ کیسا ہوگا جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ کتنا اس کا ایول ہوگا اس کے اندر, کتنی اس کے اندر برائی ہوگی, کتنا اس کے اندر اگنورنس ہوگا, جہالت ہوگی, اور یا تو وہ بالکل ہی سمپل ہوگا, نائیو ہوگا, جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں. تو اس آیا سے بالکل کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس ڈسیپشن میں ہی رہے. He simply allows کہ وہ اسی راستے میں چلتا رہے, یہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں. دیکھیں اللہ اس کو خود دھوکے میں نہیں ڈال رہا ہے, لیکن اللہ اس کو الاؤ کرتا ہے کہ چلے let him think کہ he is deceiving Allah. He simply allows to travel them on that path. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے جو اس دھوکے میں پڑا رہتا ہے اس کو کبھی ریئلائز ہی نہیں ہوتا. He never wakes up. He never understands کہ ریالٹی کیا چیز ہے. میں تو دھوکہ دے رہا ہوں, اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے, لیکن اصل میں وہ دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا, وہ خود دھوکے میں ہوتا ہے. تو وہ اپنی برائی میں, اپنے گناہ میں کنٹینیو کرتا رہتا ہے استغفر اللہ, جب تک کہ وہ اپنی ایول ڈیسٹینیشن کو پہنچ جاتا ہے, یعنی کہ جب آخرت آتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی ہپوکریٹس, جس منافقین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی اور ڈسکرپشن دے, کچھ امیجز ہمیں بتا رہے ہیں. اور وہ ابھی ہم نے دیکھا ورڈ فار ورڈ میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ریلکٹنٹلی کھڑے ہوتے ہیں, لیزیلی کھڑے ہوتے ہیں, سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. اور کس لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان کی ایک تو وہ فزیکلی دیکھنے میں ہو رہا ہے سست ہے, دوسری چیز یہ وہ کس لیے ہوتی ہے, ان کی نیتی گڑبڑ ہوتی ہے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ کسی طرح بھی اللہ سے ملنے کے لیے اینشیس نہیں ہوتے, ایگر نہیں ہوتے جیسے بلیورز ہوتے ہیں. میں اور آپ نماز, پتہ نہیں میں اور آپ بھی نماز کے لیے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں, سچی بات ہے. میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میری نمازیں بہت اچھی ہیں, میں نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت اچھی طرح کھڑی ہوتی ہوں اللہ سے ملنے کے لیے. بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے, ہمیں ہدایت دے, ہمیں توفیق دے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کھڑے تو اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں. نیت ہماری صحیح ہوتی ہے, لیکن کس حالت میں, کبھی نیند آ رہی ہے, کبھی سستی ہو رہی ہے, کبھی ہو رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں, ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں. اور ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب پاتے ہیں, اور ہم اللہ سے اسٹرینتھ لیتے ہیں, اللہ سے قوت لیتے ہیں. جب بہت زیادہ بھی ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, کسی پریشانی میں ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں یا 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, دل کو تقویت ملتی ہے, قوت ملتی ہے, تقویت ملتی ہے. لیکن جو ہپوکریٹس ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کسالہ, وہ لیزیلی کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کو ڈیسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایون نماز کے دوران وہ ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ڈیسیو لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اسی لیے میں نماز پڑھ لوں. تو اللہ تعالیٰ میں انفارم کر رہے ہیں, دیکھیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, وہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے ایکسیپٹ اے لٹل. یعنی پریئر جو ہے, نماز جو ہے, وہ ہپوکریٹس کے لیے بہت مشکل ہے. ان کے لیے وہ اللہ کی ریممبرنس کا ایک ذریعہ نہیں ہے, اللہ سے قریب آنے کا ذریعہ نہیں ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ ٹھیک سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اچھا, یہ کیوں یہ بات میں کہہ رہی ہوں, اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں قرآن میں لکھا ہے, تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف جو لوگ ریگولرلی جماعت کی نماز میں آتے تھے, مسجد میں آتے تھے, ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسجد آئے ہیں تو اسی لیے یہ ہماری اسلامک کمیونٹی کے حصہ ہے, مطلب یہ مسلمان ہے. کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, تو جو نماز پڑھنے ریگولرلی آتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. لیکن کوئی بھی ایسوسیشن اگر آپ دیکھ لیں, کوئی بھی آرگنائزیشن دیکھ لیں, یہاں بھی آج کل بھی کوئی بھی سیکولر بھی دیکھ لیں آپ, اس میں کیا ہوتا ہے, اگر ایک ممبر بار بار ایبسنٹ ہو جاتا ہے, وہ ممبر اپنی میٹنگ ان میں کوئی ایکسکیوز کرتا رہتا ہے, اور ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہوتی ہے, اس کی لیک آف انٹرسٹ ہوتی ہے, او سوری آئی کوڈنٹ کم, میں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سیریس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو سیکولر آرگنائزیشنز کی بات کر رہی ہوں. تو اس لیے کہ اگر وہ بار بار ایبسنٹ رہیں گے میٹنگز میں سے, تو ان کی ممبرشپ کو کینسل کر دیا جاتا ہے. یہ آج کل کا بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلامک کمیونٹی میں بھی اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ کوئی ممبرشپ کی نہ کوئی فیس ہوتی ہے, نہ کوئی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, لیکن
इतना पता होता है कि ये बंदा मुसलमान है, ही इज पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अगर वो बार बार एब्सेंट होता है फ्रॉम द कांग्रेगेशनल प्रेयर, फ्रॉम द जमात की नमाज, तो उसकी वजह से कहा जाता था कि ये इस्लाम में इंटरेस्टेड नहीं है, मुनाफिक है। तो उसको फिर मुसलमान समझा भी नहीं जाता था, कहा जाता था कि ये जरूर ये मुनाफिकत कर रहा है। और इसलिए जो वर्स्ट ऑफ हिपोक्रेट्स जो होते थे, वो भी चूंकि वो वर्स्ट ऑफ हिपोक्रेट्स होते थे, वो और ज्यादा कोशिश करते थे कि हम नमाज मिस ना करें। अगर हम जमात की नमाज मिस कर लेंगे तो हमारे ऊपर ये नाम आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हम मुनाफिक हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। तो इसीलिए जो एक ट्रू बिलीवर को एक मुनाफिक से अगर कोई चीज अगर डिस्टिंग्विश करती है, अगर अलग हमें फर्क बताती है, तो वो यही है कि हम किस ईगरनेस से, किस जोश और जज्बे से हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। हम तो चलें औरतें हैं, हम जाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जो मर्द जाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो भाग के जा रहे होते हैं, नमाज का टाइम हो गया, देर ना हो जाए। आप देखें लोग भागना शुरू कर देते हैं, आप अपनी मस्जिद के बाहर ही देख लें, लोग कैसे भाग भाग के जा रहे होते हैं। हालांकि नमाज के लिए भागना मना है, भागो मत, तेज चलो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना तरीका हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बता दिया। आपकी पहली रकात मिस हो गई जेन्युइनली, आप सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में शामिल हो जाएं। और आपको अगर आखिरी रुकू में भी, अगर आप आखिरी सिटिंग में भी, कायदे में भी अगर आप बैठ गए, पहुंच गए अल्लाह अकबर करके, तो आपको पूरी जमात का सवाब मिल जाएगा। उसका मतलब ये नहीं आप रोज देर से जाएं, उसका मतलब ये नहीं आप रोज मिस करें रकातें और आप फोन पे लगे रहें, आप चीजों पे लगे रहें, दुनिया के कामों में लगे रहें, बिजनेस में लगे रहें। नहीं, आपकी सीरियसनेस अल्लाह को मालूम है। इसलिए अल्लाह कहता है मुझे धोखा नहीं दे सकते आप। अल्लाह कहता है कि मैं आपको धोखे में रख रहा हूं, अगर आप समझ रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि आप धोखा दे रहे हैं, तो लेट यू बी इन दैट। तो इन शॉर्ट, उनके लिए, हमारे लिए भी है, मुसलमानों के लिए, जो सही मुसलमान उस वक्त थे, उनके लिए भी यही था कि उनका जब नमाज का टाइम होता था वो फौरन पहुंच जाते थे। और हिपोक्रेट का ये होता था, ऐसे लगता था कि वो बस किसी कैलेमिटी से बचने के लिए वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं कि चलो चलो जल्दी, ऐसा ना हो कि हमें ये लोग अपनी मुसलमान कम्युनिटी में से निकाल लें। ठीक है। और फिर क्या होता था, वो जब जा रहे होते थे तो अल्लाह कहते हैं जब वो जाते थे तो ऐसे लगता था कि, ये हदीसों में कि ऐसे लगता था कि उनको पूरा कोई ड्रैग करके लेकर जा रहा है, लेजीली रिलक्टेंटली जा रहे हैं, एज इफ समबडी वाज ड्रैगिंग द एंटायर वेट, या वो खुद ही अपने आप को ड्रैग करके, हाँ मेरे ख्याल ये था एग्जांपल कि दे वर ड्रैगिंग द एंटायर वेट ऑफ देयर ओन सेल्व्स। तो इसीलिए जैसे ही नमाज खत्म होती थी, ये लोग बस भाग के निकल जाते थे, ऐसे जैसे कि कोई जेल से निकल के अपने घर चला गया, लेकिन नमाज के दौरान वो प्रेजेंट होते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको टेस्टिफाई करके कह दिया, अल्लाह ताला ने हमें खुद ही बता दिया कि उनके दिल में जो है अल्लाह की याद नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो बहुत कम, इल्ला कलीला, बहुत कम। नेक्स्ट आयत में जो मैंने कहा इससे कनेक्टेड है, वो है मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक वाला, कि उसमें यह है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो स्वे करते हैं, वेवर करते हैं, किसके दरमियान, उसके दरमियान के जो इस तरफ भी नहीं और उस तरफ भी नहीं, मुसलमानों की तरफ भी नहीं और काफिरों की तरफ भी नहीं, बीच में आगे पीछे होते रहते हैं। और जो कुछ अल्लाह ताला कहते हैं, जो कोई अगर खुद को अपने आप, मतलब अगर खुद वो लीड अस्ट्रे हो गया, अगर वो गुमराह हो गया, अल्लाह ने उसे रहने दिया गुमराह होने के लिए, तो उसके लिए आप कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो ये जो मुनाफिकीन थे, खासकर उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, मदीने के दौर की, कि वो लोग ये कहते थे कि वो किसी तरह जाते थे मुसलमानों के पास, उनके कैंप में जाते थे तो उनके सामने ये पोस्ट करते थे कि हम मुसलमान हैं। और जब वो डिसबिलीवर्स के पास जाते थे, तो आपने देखा पहले कितनी आयतें हम इस पे कवर कर चुके हैं, कि वो कहते थे हम आपके साथ थे, जंग में आपके साथ थे, जहां फायदा देखा बस उसी तरफ चले गए। इससे पता चलता है वो खुद बहुत वीक थे, उनको खुद कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं आता था, वो बस ये, मतलब पता था उनको, लेकिन वो उनके पास इतनी कुव्वत नहीं थी, तो कभी जहां से सॉलिड पोजीशन उनको मिलता था वो उसी साइड की तरफ चले जाते थे, जहां से उनको फायदा नजर आता था वो फायदे की तरफ भागते थे। और इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं कि उनको मालूम होते हुए चूंकि वो इतना शेकी थे, तो दे डू नॉट डिजर्व द हेल्प ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मैंने उनको हेल्प नहीं किया तो और कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर इसको गौर से देखें, गौर से समझें इसको, कि देखें अगर एक बंदा जानते बूझते हुए ट्रूथ की तरफ नहीं आ रहा है, सच्चे रास्ते की तरफ, सही रास्ते की तरफ नहीं आ रहा है, जबकि उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान थे। हम तो अभी बहुत सारे बहाने बना लेते हैं ना कि ये पता नहीं हदीस ऑथेंटिक है कि नहीं है, कि क्या भाई ऑथेंटिसिटी देख लो,
آج کل تو ہر چیز کی پتہ چل جاتی ہے اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. تو اس زمانے میں تو ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہے, وہ خود بتا رہے ہیں ان کو, خود ان کو ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں, اور پھر قرآن بھی لے کے آ رہے ہیں, بتدریج قرآن بھی آ رہا ہے. تو اگر وہ پھر بھی ان گائیڈڈ رہ جائے, مس گائیڈڈ رہ جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سچائی سے, ٹروتھ سے اتنا ڈس انکلائنڈ ہے, اتنا وہ دور ہے, بلکہ وہ مس گائیڈنس کے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں, جانے دو مس گائیڈنس کی طرف. اور پھر کوئی ہیومن پاور ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو واپس لے. اچھا اس کے لیے ایک ایگزامپل ہے, میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ اس کو ہم انڈرسٹینڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کا رزق ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا رزق اللہ کے ہاتھ میں, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی رزاق ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر کیا ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ پیسively کہ رزق ہمیں مل جائے؟ نہیں, وہ طریقہ نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, اللہ پوری رزق کو کنٹرول کرتا ہے, رزق کا فائنل آؤٹ کم جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے. لیکن اور ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ بھی رزق ہمیں مل رہی ہے, جو بھی ہمیں کسی بھی سورس سے مل رہی ہے, اٹ از فرام اللہ alone. ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہم لوگ توحید پہ ہیں, ہمیں معلوم کہ رزق ہمارا باس ہم کو نہیں دے سکتا, رزق اور کوئی ہمیں نہیں دے سکتا, لیکن پھر بھی ہم خود کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہماری کوشش ہے اس پہ بیس کر کے ہماری رزق جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. اب اس میں ہمارے اوپر ہے کہ ہم حلال مینز سے رزق کمائیں یا حرام سے کمائیں. جب ہم حلال سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام دروازے حلال کے کھول دیتا ہے, اور ہمارے لیے حلال رزق حاصل کرنا آسان کر دیتا ہے. مینز بھی وہی پرووائڈ کر رہا ہے, رزق بھی وہی پرووائڈ کر رہا ہے, راستہ بھی وہی پرووائڈ کر رہا ہے, آسانیاں بھی وہی کر رہا ہے. تو ہم تمام چیزیں اگر دیکھیں تو جو حلال رزق بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں الاؤ کر رہا ہے, ہمارے لیے آسانیاں کر رہا ہے. سملرلی اگر کوئی حرام کمانے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں خیر کیا فرق پڑتا ہے, ہم حرام کما لیں گے, بھئی ہماری قسمت نہیں ہے, تو اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا, دیٹ از ویری رانگ. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسمت میں حرام رزق نہیں لکھے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس کو پھر یہی بات آ گئی کہ اگر وہ ٹروتھ کو نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے, ٹروتھ کو فالو نہیں کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے تو اور کوئی رزق کا ذریعہ مل ہی نہیں رہا. میری ایک دوست تھی کینیڈا میں, اس کے ہسبینڈ نے ڈھونڈا, اس کو نہیں مل رہی تھی نوکری, اور بیچارہ اتنا پریشان تھا, he had to leave his family and go to the US. یہاں یو ایس میں آئے, اور اتنے سال وہ یو ایس میں رہے تاکہ وہ یہاں پر حلال کی کما سکیں. ان کو حرام کی چیزیں مل رہی تھیں. اسی طرح پاکستان میں ایک دوست ہے ہمارے, ان کو بھی حرام کی بہت ساری نوکریاں مل رہی تھیں, انہوں نے نہیں لی, اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق میں برکت ڈالا, اور حلال میں ان کی برکہ ہو گئی. تو اسی طرح ہم لوگوں نے بھی بہت سارے, آپ نے اور میں نے وٹنس کیے ہوں گے, ایکسپیرینس کیے ہوں گے کہ جو لوگ حلال کی کماتے ہیں, اگر وہ تھوڑی بھی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. حرام کی بہت زیادہ بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو حلال اور حرام کا تو میں صرف اگزامپل آپ کو دے رہی تھی کہ اللہ, مجھے بہت اچھا لگا, ایک نے کسی اسکالر نے لکھا تھا, تو اللہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے, اجازت دیتا ہے, اللہ allows him کہ ٹھیک ہے تم نے حرام کمانی, تم کماتے رہو. تو ایسی حالت میں اللہ اگر ہیلپ نہیں کرے گا تو کوئی انسان ہیلپ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح ہماری اپنی بلیفز بھی, اور کس طرح ہم اپنے لائفز کو کنڈکٹ کرتے ہیں, وہ بھی الٹیمیٹ آؤٹ کم, الٹیمیٹ کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. ہم کسی بھی راستے پہ خود سے نہیں چل سکتے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو, گڈ ہو یا ایول ہو, unless اللہ ہمیں الاؤ کرے کہ یس go in this direction. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیپیبلٹی دے, اللہ تعالیٰ ہمیں مینز دے اس کے لیے. ہمارے اوپر ہے ہم کیا چوز کرتے ہیں, ہمارے اوپر خود ہے ہم اچھائی چوز کرتے ہیں کہ برائی چوز کرتے ہیں, ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس چوز کرتے ہیں یا اللہ کی اوبیڈینس چوز کرتے ہیں. تو ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں, میں نے اتنا لمبا آپ کو بتا دیا, اس میں ہم سیکھتے کیا ہیں کہ if we really care about اللہ, اگر ہم اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں تو ہم کو ارنسٹلی, دل سے, خلوصی نیت سے ہم کو ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں الاؤ کرے گا کہ ہم اس بات کو فالو کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے استطاعت بھی دے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قابلیت بھی دے گا, اس کے مینز بھی پرووائڈ کرے گا, اور ہمارے لیے اسموتھ کرے گا. لیکن اگر ہم مس گائیڈنس کو چوز کرتے ہیں اور ہم اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں, اور ہم ٹرو گائیڈنس کے لیے اپنے دماغ کو, اپنے دل کو, اپنے ڈورز کو شٹ کر دیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرف چلنے کے لیے چھوڑ دے گا. آگے پڑھتے ہیں آیا نمبر 144. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہنی, او یو دوز ہو بلیو,
لا تتخذوا, do not take الکافرین, the disbelievers, اولیاء. کئی دفعہ یہ سینٹینس ہم پڑھ چکے, doesn't need any explanation right now. من دون المؤمنین, other than believers. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ. اتریدون, do you wish, ان تجعلوا, اراد یریدو ارادتن, اتریدون, do you wish, ان تجعلوا, that you make, للہ, for Allah, علیکم, upon you, سلطانا مبینہ, against you, a clear proof. Do you wish that you make for Allah against you a clear proof, یا over you a clear proof? کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بنا لیں اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح ثبوت, ایک واضح حجت؟ پھر آگے 145 بھی اسی پہ کر لیتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ان المنافقین, indeed the hypocrites, فی الدرک الاسفل, فی, ان آ گیا مطلب in the, درک کا مطلب ہے in the depths, کسی چیز کی ڈیپتھ میں, کسی چیز کی گہرائی میں. اور پھر اسفلا یعنی لوئسٹ, سفلا اسفلا یعنی سب سے لوئسٹ جو ہے, یہ اسم تفضیل ہے, یعنی سب سے, جیسے ہم کہتے ہیں اکبرہ, سب سے زیادہ بڑا, تو یہ اسفلا سب سے زیادہ لو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل, indeed the munafiqs, the hypocrites will be in the lowest depth من النار, of the fire. کون سا فائر؟ جہنم کے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا, and not you will find for them any helper. نصیرہ, نصر ینصر, any helper. بے شک منافقین سب سے نچلے درجے میں یا نیچے درجے میں ہوں گے دوزخ کے, آگ کے, اور نہیں آپ پائیں گے ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار. تو دونوں کو اکٹھے کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں پھر کافروں کی اور منافقوں کی بات ہو رہی ہے, پھر ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. 144 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ایمان لائے ہو, آپ لوگ, اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ آپ لوگ منافقوں کو اور ڈس بلیورز کو دوست اس طرح سے مت بناؤ, مطلب قریبی فرینڈز, ان کو اپنے ایلائز مت بناؤ, ان کو اپنے کانفیڈنٹس مت بناؤ. یعنی کہ ان پریفرنس ٹو دا بلیورز, آپ کے پاس بلیورز میں ڈس بلیورز ہیں, تو آپ ڈس بلیورز کو اپنے ایلائز ان پریفرنس ٹو دا بلیورز نہ بنائیں. مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے جو سٹائل ہے, اپنی جو زندگی ہے, اپنا جو اٹھنا بیٹھنا ہے, کھانا پینا ہے, پریکٹسز ہیں, وہ آپ مسلمانوں والے رکھو. آپ ان سے ملتے جلتے ہو, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کی طرح کے نہ ہو جاؤ. یہ سب سے بڑا یہ کہ آپ ان کی طرح کے بند مت جاؤ, کیونکہ بلیورز جو ہیں, جو میں اور آپ ہیں, ہم کو اللہ تعالیٰ جب پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا ایھا الناس, لیکن اللہ تعالیٰ خاص کر ہماری صفت کی وجہ سے, ہماری ایمان کی وجہ سے, یا ایھا الذین آمنوا, those who you believe, those who believe, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, آپ لوگ جو ایمان لائے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے نام سے پکارتا ہے تاکہ ہم رسپانسو ہو جائیں, ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرنا شروع کر دیں, ہم اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے اس زمانے میں مسلم کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ایڈریس کر رہے ہیں. آج کل بھی ایسے لوگ ہیں, اس وقت بھی ایسے لوگ تھے. تو اسی لیے جب مسلمانوں اور جوز کے درمیان جو اگریمنٹس تھیں, یا مسلمان اور پیگنز کے درمیان جو ریلیشن شپ تھیں, ان کو بھی مینٹین کر رہے تھے. اور لیکن یہ تھا کہ کچھ لوگ ہپوکریٹس تھے. ایسے نہیں تھا کہ اگر وہاں پر جوز ہیں تو ان سے بات مت کرو, یا کافر ہیں تو ان سے بات مت کرو, یہ سب نہیں تھا. سب آرام سے رہتے تھے. لیکن جو ہپوکریسی تھی نا, وہ یہ ہے کہ آپ ایسا لو, پہلے بھی ہم نے شاید پڑھا تھا کہ ہپوکریسی کیا ہوتی ہے, وہ ایک برج کے اوپر آپ چڑھ جاتے ہیں, اینڈ دین یو گو ٹو دیٹ سائڈ. ایک دفعہ برج پہ آپ چڑھ گئے, پھر آپ کے لیے واپس آنا مشکل ہوتا ہے, آپ پار ہی چلے جاتے ہیں. تو ایک بلیور کا ہارٹ کیا, میرا اور آپ کا ہارٹ کیا ہے, ہمیں صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے. اللہ کس چیز میں راضی ہے وہ کرو, اللہ کس چیز سے ناراض ہے وہ نہ کرو. تو یہ وارننگ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک کویسچن کی طرح سے دے رہے ہیں, جو کہ کہہ رہے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم, ڈو یو وش, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے اگینسٹ ایک کلیئر پروف دے دیں, ایک کلیئر ان کو ایک سلطانہ مبینہ بنا دے. امیجن کریں اپنے آپ کو, میں اور آپ, کہ ہم ڈے آف ججمنٹ کھڑے میں, اللہ کے سامنے کھڑے میں, اور وہاں ہم اپنے لیے پروف ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ ہاں میں گلٹی ہوں. مطلب میں خود سے نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن پروف ہے. کیا کریں گے اس دن پھر؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر 145 میں اللہ بتا رہے ہیں, جو ہم نے ابھی ورڈ فار ورڈ میں پڑھا, کہ کدھر ہوں گے منافق, کہاں پر ہوں گے وہ, ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا, اور وہ جہنم کی آگ کے سب سے نیچے لیولز میں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہپوکریٹس ہیں ان کا یہ مطلب کیسا, یہ کتنا مشکل یہ ہے سوچنا بھی, کہ ایک تو جہنم ہے, اس کے اگر کونے پہ بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ
کہ جہنم کے دروازے پہ بھی کھڑے ہیں لیکن آپ کے پاؤں صرف جہنم کے انٹرنس پہ ہیں اور ٹچ کر رہے ہیں، پاؤں ٹچ کر رہے ہیں، تو آپ کا برین جو ہے وہ بوائل کر رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر صرف کونے پہ دروازے پہ یہ حالت ہے جہنم کے، آپ یہ اپنے گھر میں ہی آپ دیکھ لینا، آپ چولہا جلاتے ہیں اس کے پاس آپ دیکھیں، آپ جتنا نزدیک جائیں گے اتنا زیادہ ہوگا. یہ تندور جو ہوتی ہے جس کے آپ یہ پٹس ہوتے ہیں فائر، جس کے اندر بھی آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے جتنا نیچے جائیں گے اور اتنی زیادہ آگ دہکتی ہے، اتنی زیادہ وہاں پر گرمی ہوتی ہے. تو یہ کتنا فیئرفل ہے، کتنا خوفناک ہے اور کتنا ذلت آمیز ہے یہ. تو اس لائف میں جو لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں وہ اس آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے وارن نہیں کیا اور یہ لوگ بیچارے نائیو ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ پڑھیں نا قرآن کو. یہ کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک ہیومیلیٹنگ ڈیسٹنی ہے، کہ ان کو اسلام کے بارے میں پتا تھا لیکن پھر بھی وہ، اور جو مسلمان تھے خود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خود ڈس بلیورز کو اپنے لیے ایلائز بنا لیے. وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے ان کے سپورٹ کے اوپر. آخرہ میں ڈس بلیورز کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، جبکہ آپ یہ سوچیں کہ ان کو آخرت میں کون سپورٹ دے سکتا ہے. مسلمان کو سپورٹ نہیں دے سکتا تو ہمیں جو مسلمان نہیں ہے وہ کیا سپورٹ دے گا. تو اللہ کہتے ہیں you will find no helper for them، کوئی بھی آپ کو مددگار نہیں ملے گا. پھر ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. الا الذین ایکسپٹ دوز ہو، آگے ایک لسٹ ہے، یہ میں آپ کو تفسیر میں تھوڑا اور بتا دوں گی لیکن آپ ابھی ورڈز لکھ لیں. الا الذین ایکسپٹنس ہے، ایکسپٹ دوز ہو. ابھی بتایا تھا کہ کن لوگوں کو کیا سزا ملے گی، اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایک ایکسیپشن بتا رہے ہیں، اس میں 4 قسم کی چیزیں ہیں. الا الذین ایکسپٹ دوز ہو تابو، who repent، واصلحوا and who correct یا reform themselves، واعتصموا and they hold fast, they hold firmly billah to Allah، وَأَخْلَصُوا and they are sincere دینہم in their religion للہ for Allah. تابا یتوبو توبتن، آپ نے پڑھا ہے پہلے بھی، تابا جو توبہ کرتے ہیں، تو لکھ لیں سب سے پہلے تابا یتوبو توبتن یعنی جو those who repent، وَأَصْلَحُوا یعنی جو اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں یا جو ریفارم کرتے ہیں. اصلح اپنی اصلاح کرتے ہیں. اصلح یصلح اصلاحا، اصلح یصلح اصلاحا، فارم 4. تیسرا کیا ہے، واعتصموا یعنی کہ اعتصم یعتصم اعتصام، اعتصم اعتصم یعتصم اعتصام یعنی کہ فارم 8 ہے یہ، یعنی وہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ تھام کے رکھتے ہیں. اور اخلص یخلص اخلاص یعنی جو خلوص، جو اپنے سنسیئر ہوتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، فارم 4. سو اب اس اردو میں بتا دیتی ہوں. لیکن وہ لوگ کون سے ایکسیپشن ہے، وہ لوگ یعنی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے، ان سب کا جو انجام تھا وہ تھا، لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، انہوں نے اصلاح کر لی، انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کو، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے دوبارہ. اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اصلاح کر لی اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. پھر اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں فَأُولَئِكَ then those will be مَعَ الْمُؤْمِنِينَ they will be with the believers، یعنی انہی ہپوکریٹس میں سے، انہی ڈس بلیورز میں سے جنہوں نے یہ سب کر لیا تو پھر کیا ہوگے، وہ بلیورز کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا and Allah will give سوفا and will Allah give. اس میں 2 چیزیں آپ کو بتایا تھا، س اور سوفا. اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ س جو ہے وہ جلدی کے بارے میں اور سوفا جو ہے وہ دیر کے بارے میں، اور کوئی کہتے ہیں نہیں سوفا جو ہے وہ جلدی کے بارے میں، س جو ہے دور. تو we don't want to get into that. ہمیں پتہ ہے کہ فیوچر ٹینس ہے، س اور سوفا دونوں فیوچر ٹینس ہے. جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دور کی بات ہو رہی ہے، تو سوفا یعنی اس وقت دور کی بات ہے. لیکن یہاں پر جب آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا ان قریب، تو ان قریب تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجرن عظیمہ جو دیں گے وہ آخرت میں دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، لیکن جو اصل مقصد ہے آخرت میں. So those will be and then فَأُولَئِكَ then those will be given by will be with the believers and will be given by Allah will be given by Allah the believers کیا ان کو دیا جائے گا اجرن عظیمہ a reward great. تو وہی لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے مومنوں کے. اور ان قریب دے گا، اس میں ان قریب لکھا ہوا ہے، ان قریب کو میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں. اور دے گا اللہ مومنوں کو اجر بڑا، بہت بڑا.
اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں, بہت کلیئر ہے, کوئی اتنی خاص اس میں پھر بھی اس کی ڈسکرپشن کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہپوکریٹس کی پنشمنٹ کیا ہے اور وہ کس طرح لوئسٹ ڈیپتھ آف فائر میں ہوں گے. وہ آیا 145 میں ہم نے ابھی پڑھا تھا. آیا 146 میں فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں دیر آر سرٹن ایکسیپشنز, کچھ اس سے مستثنا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ نہیں ملے گا. جس طرح ہپوکریٹس کی بات ہو رہی ہے, وہ کون سے لوگ ہیں جو ایگزیمپٹ کیے جائیں گے, وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے ایکسیپشن ہے, who will be these people. اس میں وہ لوگ ہوں گے جو یہ 4 کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں. نمبر 1, آپ یہ چاروں ہم نے کر لیا, لیکن تفسیر میں پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں, جو ریپینٹ کرتے ہیں, دوز ہو تابو, دے ریپینٹ فرام, کس چیز سے ریپینٹ کرتے ہیں؟ ہپوکریسی سے, کہ وہ ڈس بلیف سے اور ہپوکریسی سے ریپینٹ کریں. وہ اصلح اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے اصلاح کر کے رائچسلی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور وہ اللہ کو فرملی اللہ کو پکڑ کے رکھتے ہیں, یعنی کہ صرف اللہ سے ریفیوج مانگتے ہیں, صرف اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور کسی کو اور شرک نہیں کرتے ہیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور وہ سنسیئر ہے اپنے فیتھ میں, وہ شو آف نہیں کر رہے. تو پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ ہپوکریٹس ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ, مذبذبین ہیں, کبھی ہے وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان سب چیزوں کو جب نیگیٹ کر دیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ ابھی ویور نہ کریں, وہ لوگ ہپوکریسی نہ کریں, وہ لوگ رائچس لیونگ کریں, سنسیئر ڈیڈیکیشن سے رہیں, ان کی جو لائلٹیز ہیں, ان کی جو افیکشنز ہیں, ان کی جو لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, سب اللہ کے لیے ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح وہ اس رینک آف ڈس بلیور سے یا منافقین سے نکل جائیں گے, اینڈ دے ول بی ود دا بلیورس. اور جب وہ بلیورز کے ساتھ ہوں گے آخرت میں, یعنی کہ بلیورز ہوئے ہیں جو صرف اللہ سے اپنی عزت مانگتے ہیں اور اللہ سے آخرت میں اپنے لیے کہتے ہیں نا سیلویشن مانگتے ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ جن کو اجرن عظیمہ ملے گا. پھر ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. علیما ہے نا, علیما, میں ادھر نہیں پڑھ رہی, ادھر ہی پڑھ رہی ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ ما یفعل, what will do Allah بعذابکم, by punishing you, in شکرتم, if you are grateful, وآمنتم, and you believe, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, and Allah is شاکرًا, all appreciative, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, all knowing, علیمہ all knowing. So what will do Allah by punishing you if you are grateful and you believe, and Allah is all appreciative and all knowing. اردو میں ہے, اور کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر, اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. اور اللہ خوب قدردان ہے اور خوب جاننے والا, شاکرن یعنی قدردان ہے اور علیم جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس ایک طریقہ دیکھیں, اللہ کے ریمائنڈر کا طریقہ دیکھیں کتنا افیکٹو ہے, کتنا ڈیپ ہے. اگر آپ اس میں غور کریں, اٹس ریئلی انسپائرنگ کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پنش کرے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اللہ کو ہم اس کی تخلیق ہیں. ہم اپنے بچوں کو پنش کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے, بالکل نہیں کرنا چاہتے, لیکن کرنا پڑ جاتا ہے جب بچے کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ غلط کام کرتے ہیں ہم ان کی اصلاح چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر اس طرح نہ رہیں, تو ہم بچپن میں ہی ان کے ساتھ تھوڑے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کے جو ہے اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی غلط کام کرے. تو وہی اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرے, ہم بھی اپنے بچوں کو وارن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو has no need to punish anyone. سبحان اللہ, اللہ کو کسی سے گرج نہیں ہے, اللہ کسی کے لیے بائسڈ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ہیومن بینگز کو ٹارچر کرے, اور اللہ کو اس سے کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن وہ کیوں پنش کرے؟ ان شکرتم, اگر آپ گریٹفل رہیں, اگر ہم گریٹفل رہیں گے تو اللہ کیوں ہمیں پنش کریں گے؟ آمنتم, اور اگر آپ بلیو کریں گے اللہ کے اوپر, اگر ہم بلیو کرتے ہیں تو ہمیں تمام بینیفٹس ملیں گے. اچھا, پھر اللہ کہتے ہیں شاکرن, شکر آپ کو پتہ ہے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. شکر کا مطلب ہے کہ ایکنالج کرنا سپورٹ کو, اور گریٹیچیوڈ یعنی ہم شکر کریں, ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے جب ایک بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کے لیے گریٹفل رہتا ہے, اور اس کا ایٹیچیوڈ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ سے تو کہہ رہا ہے شکر شکر شکر, لیکن اس کی جو ایٹیچیوڈ, اس کا جو بیہیویئر ہے وہ شکر والا نہیں ہے, تو پھر تو وہ شکر نہیں ہوا. تو ایٹیچیوڈ آف گریٹفلنس کیا ہونا چاہیے, ہمیں کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ایک تو دل سے شکر ادا کرنا ہے, ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا ہے, دوسرا
اس کو مطلب کہ ہارٹ میں، دل میں، دوسرا ہمیں اپنی زبان سے یعنی اپنے دل سے، اپنے قول سے، اور اپنے فعل سے. فعل سے کس طرح؟ اپنے ڈیڈز میں، اپنے ایکشنز میں. جب یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں انسائڈ دا ہارٹ، آن دا ٹنگ اینڈ ان آر بیہیویئر، تو اس کو ہم شکر کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہے کہ ہماری تمام جو ہیلپ اور جو سپورٹ ہے وہ سب ہم مان جائیں کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے. وہی وحدانیت، وہی توحید کا concept with no share in gratitude or acknowledgement of support to anyone else. یعنی صرف ہے کہ ہمیں صرف اللہ ہی ہے جو ریئل سورس ہے، جو ہمیں سب چیزیں مل رہی ہیں. تمام روزی، تمام رزق، تمام اچھائی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بھی اللہ کی ہے، تو ہمارے اندر ہو گیا. ہمارا ہارٹ جو ہے it should overflow with love and loyalty to whom? To اللہ. دینے والا وہی ہے، وہاب وہی ہے. اور اس کے جو دشمن ہے، اس کے جو اوپوننٹس ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، ان سے ہمارا دل اٹیچ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے اگر ان کو تکلیف ہے، ان کی تکلیف دیکھنی ہے، ان کی عیادت کرنی ہے، ان سے ملنا ہے، لیکن ان سے اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز، ہم اوبے کریں صرف اللہ کو، کیونکہ وہی گیور ہے، وہی گیور ہے، وہی وہاب ہے. اس کی باؤنٹیز کا اور سب چیزوں کا ہم شکر کریں اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں. شاکر کا لفظ جب اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، ہمارے لیے یوز ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ ہم گریٹیچیوڈ والے ہیں، ہم شکر کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپریشیٹ کر رہا ہے ہماری گریٹیچیوڈ کو. کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، اس کے بعد ہم پہ وہ کر رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، اب تم شکر ادا کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ شکر، سب کچھ اللہ نے دیا، پھر جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اس کو، ہماری غلطیوں کو بھی، ہماری مسٹیکس کو، ہماری جتنی بھی خطا ہے ان کو اوور لک کر لیتا ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ لینینٹ ہو جاتا ہے. لینینٹ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ہمیں اجرن عظیمہ دیتے ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں نارملی، اگر ہم لوگ کے ساتھ کوئی بہت بھی اچھا ہو، ایک بندہ ایک دفعہ ایک چیز کچھ ایسا کر بیٹھے گا، ایک سینٹینس یا ایک کوئی حرکت کر بیٹھے گا، ہم تو ساری عمر کے لیے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم انسان ہیں، ہمارا شکر کرنا، ہمارا کسی کی بات کو ایکنالج کرنا، جس نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لیا، ہم تو اس کے پیچھے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام آپ کی برائیوں کو بھی درگزر کر دیتا ہے. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہی سیکھتے ہیں کہ جو پنشمنٹ جو ہے، جو ہمیں مل رہی ہے، وہ ایکچولی دو چیزیں مین ہے، ڈس بلیف اینڈ انگریٹیچیوڈ. ایک کفر اور ایک ناشکری. دونوں، کفر ناشکری کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ڈینائل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ڈس بلیف کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے، ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے، ہمیں ہیڈ لینا چاہیے. بس اس چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھا ریوارڈ دے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ شاکر ہے تو اس کا مطلب وہ اس ریوارڈ سے بھی زیادہ ریوارڈ دے گا. بیکاز اللہ صرف ریوارڈ نہیں دے رہا، اللہ is appreciating what we are doing. He himself gives us and he is thankful and as well as appreciate. آپ امیجن کریں کہ وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، ہمارے اوپر اینڈلیس فیورز کر رہے ہیں. سوچیں ذرا دل میں، کبھی بھی دل میں کچھ بھی چیز، میں آپ کو کہتی ہوں، میں سیڑھی سے روز اترتی ہوں، بیڈ روم میرا اوپر ہے، میں نیچے اترتی ہوں، یہ نہیں کہ میں سارا وقت شکر کر رہی ہوں، میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہ رہی، میں یہ بتا رہی ہوں، میرے دل سے نکلتی ہے بات کہ میں اوپر سے اتر رہی ہوں سیڑھی پر سے، ایوری سنگل ٹائم میں نیچے پہنچتی ہوں، میرے جب پیر آخری سیڑھی سے اترتی ہے، اللہ تیرا شکر، ابھی تک چلا رہا ہے، ابھی تک چلا رہا ہے نا اللہ. یا کوئی مجھے اور چلا سکتا ہے؟ نہیں. یا اپنی مرضی سے چل سکتی ہوں؟ نہیں. اللہ کے فیور جو ہے وہ اینڈلیس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے. ہر وقت جب کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، ہمارے دل میں اللہ کا شکر ہر وقت ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ابھی ہمارا جز 5 آج ختم ہو گیا، ہمارا 5واں جز والمحصنات ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہم اب جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم جز 6 یعنی 6 سپارے کو کریں گے. بٹ بیفور وی اینڈ، تھوڑا سا ٹائم ہے، آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس سم تھنگ امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. لاسٹ ویک یہ ہوا تھا کہ ہماری اپنی ایک بہن نے کچھ مٹیریل پوسٹ کر دیا تھا یہاں پر ریلیٹڈ ٹو پیلسٹائن اینڈ اسرائیل. میرے خیال ہے وہ تھا اس کی سچویشن پہ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر. اب آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو پڑھا نہیں. آپ کو میری اگر زبان پہ اعتبار ہے تو میں نے پڑھا نہیں تھا. آئی واز آن دا فون.
किसी को कैंसर हो गया था तो मैं उनके साथ फ़ोन पे उनको तसल्ली दे रही थी, उनके साथ बात कर रही थी। उसमें एकदम से जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और मैंने देखा कि एक लंबा-चौड़ा कुछ था, किसी का पता नहीं कितना लंबा था लेकिन एक था, और किसी ने, एक मुझे याद है किसने डाला था, हमारी दोस्त कलसूम ने डाला था, और उन्होंने जो डाला था उसको मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मैंने देखा कि मेरे ख़्याल है 4 मैसेजेस थे फ्रॉम अनदर सिस्टर ऑफ आवर्स, नौरीन, जो कि हमेशा बहुत एक्टिव है हमारे साथ और माशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल है। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने लेकिन 4 दफ़ा रिस्पॉन्ड किया था, हर दफ़ा आ रहा था जैसे कलसूम का नाम ऊपर आ रहा था और नौरीन का, मैं इसलिए आप सबके सामने ये बात कर रही हूँ कि नौरीन, पहले कलसूम का मैसेज था और फिर नौरीन का पीछे से एक मैसेज, दूसरा, मैंने देखा 4 मैसेजेस थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ना, मतलब आई डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग। तो मैंने उनको पढ़ा ही नहीं और मैं एकदम से घबरा के मैंने कहा पता नहीं ये कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई है, ये कुछ लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, या पता नहीं लोग आपस में एक दूसरे पे तनकीद, मुझे पता ही नहीं कि क्या था। ये मेरी गलती है, मैं एडमिट करती हूँ, मेरी मिस्टेक है कि मैं घबरा गई। मैं फोन पे बहुत इमोशनल थी उस वक्त, सच्ची बात है, एंड दिस इज नो एक्सक्यूज कि मैं थी इमोशनल, लेकिन मुझे फिर भी पढ़ना चाहिए था। मुझे किसी चीज को डिलीट नहीं करना चाहिए विदाउट रीडिंग इट, लेकिन ये एक मुझे लगा कि ये कोई सिलसिला स्टार्ट हुआ है और अभी पता नहीं कब तक चलेगा और हर कोई इस पे लिखता जाएगा। और हमारा जो कुरान क्लास का, ठीक है, रिलेटेड होगा कुरान और हदीस से, मुझे नौरीन ने बताया कि इसमें मैं कुरान और हदीस की ही बात कर रही थी, लेकिन नौरीन को मैंने कहा प्लीज मुझे बताओ आपने क्या लिखा था, मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन शी डिडंट वांट टू, शी said बस भूल जाएं, बस छोड़ दें। लेकिन मैं बहुत परेशान हुई, मैं बहुत देर तक परेशान रही उस बात पे कि मैंने क्यों डिलीट किया। मुझे रात तक परेशानी रही, दूसरे दिन भी परेशानी मुझे यही रही, मैंने कि भाई इसमें क्या था, कलसूम ने क्या लिखा था और नौरीन ने क्या लिखा था, मैंने क्यों डिलीट कर दिया। मैं छोटी छोटी बात पे मुझे परेशानी हो जाती है, तो मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए। मैं उसके लिए आप सबसे पब्लिकली माफी मांगती हूँ कि मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ कि मैं, यकीन करें कि मैं यही समझ रही थी कि बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट हो रही है। तो हम सबको मालूम है कि सुबहान अल्लाह के पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, हम सब उससे बहुत सैड हैं, हम सब बहुत हार्ट ब्रोकन है, और हम लोग जो हमारे बस में है हमें करना चाहिए, जो प्रॉपर फोरम है उसके थ्रू करना चाहिए। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केयर वाले भेज रहे हैं, दूसरे लोग भेज रहे हैं, रोज इतने थप्पे थप्पे आते हैं हमारे पास। अच्छा, फिर उसमें ये भी मुझे याद है कि फरहत ने भी कुछ डाला था दुआ के लिए, फरहत बिलवानी नहीं, फरहत खान ने कुछ डाला था। जब उन्होंने मेरा ये देखा कि मैंने ये निकाल दिया तो फरहत ने अपना हटा दिया, उन्होंने हल्के दुआ के लिए सिर्फ कहा था, मुझे याद पड़ता है, मैंने वो पढ़ा था उनका, वो पहले का था, उन्होंने वो हटा दिया कि हाँ मुझे भी नहीं लिखना चाहिए था। आई अप्रिशिएट दैट। उसके बाद मुझे रात को महनाज ने उस दिन या पता नहीं नेक्स्ट डे महनाज भवानी ने मुझे भेजा कि नशांटी ये मैं डालना चाह रही हूँ, उसमें आप डाल दीजिए ग्रुप पे। इट वॉज व्हाट टू डू, केयर वाले क्या कह रहे हैं कि हम क्या करें, किस तरह सपोर्ट करें। मैंने लिखा महनाज सबको इंडिविजुअली भेज दो, मैं भी सबको इंडिविजुअली भेज रही हूँ, क्योंकि हमारा तरीका ये होना चाहिए, हम इंडिविजुअली सब कुछ सबको भेजें और अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हम करें और दूसरों को भी कहें करने के लिए। लेकिन इस फोरम को हम इसके लिए ना यूटिलाइज करें। हम डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये जो एक भेजे फिर दूसरा भेजे और फिर वो बढ़ता चला जाए, एक पूरी एक सिलसिला स्टार्ट हो जाए, वो मैं नहीं चाहती। अगर आप लोग अग्री करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए तो वील स्टार्ट डूइंग इट, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं है। मेरे साथ कुछ लोगों ने अग्री भी किया, तो वरना तो फिर मैं यही डाल देती ना कि ओनली एडमिन कैन राइट और उसमें सिर्फ मैं, लेकिन मुझे वो डिक्टेटोरियल भी नहीं अच्छा लगता है। आई डोंट वांट कि आई विल शुड बी द ओनली पर्सन हु कैन राइट। मेरे पास क्या हक है, क्या अथॉरिटी है कि बस मैं लिखूं। एक चीजें मैं भी पढ़ रही हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ ना, हम सब एक बराबर हैं। तो इसीलिए बहुत ही सैड इवेंट है कि जो इर्द गिर्द हमारे हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसराइल ने डिमांड की है कि जो 1.1 मिलियन लोग जो है गजा में, वो वहां से इवैक्यूएट करें, नहीं इवैक्यूएट करेंगे तो कंप्लीट एनहाइलेशन हो जाएगी। आप लोगों ने अगर वो सुना होगा शेख यासिर काजी का, प्लीज सुने शेख यासिर काजी का, जो इस पिछले, मैंने सबके सुने हैं और सबके बहुत अच्छे हैं, उमर सुलेमान का भी, शेख उमर सुलेमान, लेकिन शेख यासिर काजी का बहुत सो गुड कि अमेजिंग था। आई कैन कॉल इट एन अमेजिंग। मैंने फेसबुक पे भी डाला है, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी भेजा है, लेकिन आप लोग सबको नहीं भेज पाई क्योंकि मैं लोगों को मना कर रही हूँ कि मत करें, तो मैं खुद भी नहीं करना चाह रही थी। जिसको चाहिए वो मुझे अलहदा से दे, मैं उनको भेज दूंगी कि शेख यासिर काजी का खुतबा जरूर सुने लास्ट जुम्मे का। उन्होंने ये बताया था कि 1.1 मिलियन लोग हैं जिनको वो इवैक्यूएट करने को कह रहे हैं गजा से, यानी कंप्लीट एनहाइलेशन। और इसमें से उन्होंने बताया कि आधे से ज्यादा जो है वो अंडर द एज ऑफ 18 है। और हम सबको मालूम है कि वो, उन्होंने भी बताया कि बहुत डिफेंसलेस पॉपुलेशन है।
they have nowhere to go. Already وہ اتنے cramped ہیں اور اتنے crowded ہیں 50 feet walls کے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کرو جو impossible ہو. Already آپ دیکھیں کہ ان کو نکالا گیا تھا 80 years ago, ان کو اسرائیل سے نکالا گیا تھا, اپنے لینڈ سے نکالا گیا تھا. 2 million لوگوں کو اپروٹ کیا گیا تھا, سویلینز کو, اور وہ ریفیوجیز اپنے ہوم لینڈ میں, اپنی کنٹری میں, اپنی جگہ پہ وہ ریفیوجیز ہیں. یہ نہیں کہ کسی اور ملک سے آئے ہیں, اپنی کنٹری میں وہ ریفیوجیز ہیں. وہ لوگ جن کے جو نکالے گئے تھے, ان کے بچے اور ان کے گرینڈ چلڈرن, یہ بھی یاسر قاضی نے کہا تھا, ان کے بچے اور ان کے گرینڈ چلڈرن جو ہیں انہوں نے کبھی بھی نارمل ہیومن بینگز کی طرح لائف ہی نہیں گزارے. تو ہم پیسو نہیں رہ سکتے, ہم پیسو نہیں رہ سکتے. ہم کو we need to become active, we need to do everything جو ہمارے پاور میں, اور جو وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ جو کرنا ہے. ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ہمارے ارد گرد جو ہے, جو لوگ بالکل ہی آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم لوگ ایجوکیٹ کریں, ان کو ہم بتائیں کہ ریالٹی کیا ہے سچویشن کی, 80 سال پہلے کیا ہوا تھا. دس از دا لیسٹ وی کین ڈو. ہمیں کھڑا ہونا ہے, ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. ان کی جو نیریٹو ہے اس کو چینج کرے. آپ دیکھیں چینج ہو رہا ہے, تھوڑا تھوڑا چینج ہو رہا ہے, لیکن جب تک سب ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے ان کو شہادت مل رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں چینج کرنا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں ایکشن لینا ہے, جو کیئر والے بھیجتے ہیں اس پہ بھی ایکشن, جو اور آرگنائزیشن اس طرح بھی ایکشن. اپنے کانگریسمین کو, اپنے اس کو, اپنے سب کو لکھو, سب کو لکھو, خود لکھو پلیز, آپ سب لکھو. تو الحمدللہ ہماری وجہ سے, ہم سب کی وجہ, میری اور آپ کی وجہ سے بھی, جو ایک انسان بھی اپنا نیریٹو چینج کرے گا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر جواب دینے کے قابل تو ہوں گے نا کہ ہم نے کچھ کیا ان کے لیے. دنیا جاگ رہی ہے, دنیا جاگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. آپ نے دیکھا ایل اے میں کتنا بڑا ریلی ہوئی تھی, کتنی بڑی ریلی تھی. تو ہو رہی ہے. اللہ ہم دعا کریں, ہم دعا کریں, اور ہم دعا بھی کریں, ہم کوشش بھی کریں. چلیں دعا کر لیتے ہیں. آج ہماری دعائیں بس فلسطین کے لیے ہوگی. اے اللہ, اے اللہ, ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے بہن بھائی جو فلسطین میں ہیں ان کی مدد کریں. اے اللہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو عزت دیں, ان کو آنر دیں, ان کو ایلیویٹ کریں, ان کو پروٹیکٹ کریں. یا اللہ آپ ان پہ مرسی کریں, ان پہ رحم کریں, ان کے جو خوف ہیں ان کو سکون میں ڈال دے. اللہ ان کے جو بیمار ہیں ان کو ٹھیک کر دے, ان کے جو زخمی ہیں ان کو ہیل کر دے. اللہ ان کے جو شہید ہو گئے ان کو شہداء کا درجہ دے, ان کو جنت میں فردوس میں اعلیٰ ترین مقام دے, ان کو اپنے پاس سے رزق عطا فرما. یا اللہ ان کے اوپر پیس ڈال دے, ٹرانکولیٹی ڈال دے, ان کو ثابت قدم رکھ دے. یا اللہ ان کو اسٹرانگ کر دے, ان کو قوت دے. یا اللہ جن لوگوں کے پاس نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ بجلی ہے, نہ کوئی بیسک نیسیسٹیز ہے, اور دروازے سب بند ہے, کچھ چیز ان کو پرووائڈ کرنا بھی مشکل ہو گئی ہے. یا اللہ تیری غیبی مدد فرما. یا اللہ میرے گلے کر دے. یا اللہ معجزات کر دے جس سے آپ ان کو ہیلپ کر دے. یا اللہ, یا اللہ ایسا میرے گل کر دے. یا اللہ ایسا میرے گل کر دے کہ ہر ماں باپ, ہر پیرنٹ جو ہے جس کو اپنے بچے کو رمل میں سے نکالنا پڑا, یا اللہ ان کو ری یونین کر دے جنت میں. دنیا کے, اس دنیا کے دکھ ان کو نجات دلا دے, اور جنت میں ان کو کر دے. یا اللہ جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی. یا اللہ جو انہوں نے ایک ایک لمحہ, ایک ایک مومنٹ جو انہوں نے سفوکیشن میں گزارا ہے آکوپیشن کی وجہ سے, یا اللہ ان کے لیے جنت میں اتنی مشکل سے رہ رہی ہے, ان کے لیے جنت میں وسعت ہی وسعت کر دے. یا اللہ, یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما, جو اتنے معصوم ہیں, جو بچے ہیں سب کو. یا اللہ جو ایلڈرلی ہیں, جو عورتیں ہیں, یا اللہ اقصیٰ کو لبریٹ کرا دے, مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کو لبریٹ کرا دے, آزادی دے دے. یا اللہ اور ان لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانا ان کے لیے پاسبل بنا دے. یا اللہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے, یا اللہ اقصیٰ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ معراج میں لے کر گئے تھے. یہ وہی جگہ ہے یہاں جہاں آپ نے اپنے تمام نبیوں کو جمع کیا تھا, اور سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اللہ ہم سب کو بھی ہمارے لیے آسان کر دے, مسجد اقصیٰ کو لبریٹ کرا دے, تاکہ ہم جائیں تو وہاں بھی ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی. یا اللہ جس طرح ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی. یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما.
کافرین یا اللہ سب کو بچاؤ یا اللہ، جس ٹراما سے وہ گزر رہے ہیں یا اللہ، ہم اتنے ہیلپ لیس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سک رہے یا اللہ، ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی بتائے کہ ہم کیا کورس آف ایکشن اپنائیں یا اللہ۔ مسجد اقصیٰ کو ہماری زندگیوں میں یا اللہ فری کر دے یا اللہ، اس کو یا اللہ فری کر دے، ہمارا ایمان تیرے اوپر اور مضبوط ہوتا جاتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو یونائٹ کر دے اس کاز میں یا اللہ، جو بھی شہید ہو رہے ہیں اللہ، ان سب کی شہادت کو ایکسیپٹ کر لے۔ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے یا اللہ، اس کے لیے تو نے رزق بھی لکھا ہے، اس کے لیے زندگی بھی لکھی بھی ہے یا اللہ۔ ان بچوں کی کتنی زندگی ہے، کتنا رزق ہے، ہمیں نہیں معلوم یا اللہ، لیکن انہوں نے پیس ہی نہیں دیکھا کبھی دنیا میں، جب سے آئے انہوں نے پیس بھی نہیں دیکھا یا اللہ۔ انہوں نے غزہ پہ سے باہر نکل کے بھی کچھ نہیں دیکھا، 21 نو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا اللہ۔ ان کو جنت الفردوس دے، ان کے والدین کو، ان کے نانا نانی دادا دادی سب کو جنت الفردوس دے یا اللہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہی ہماری دعا سنتے یا اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما دے، ہماری دعا کو خارج کر دے، تو ہی سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nasreen, please pray for the 6-year-old who passed away in Chicago because of Islamophobia. اس کو سٹیپ کر دیا۔ دیکھیں ان بچوں کے لیے جو چلے گئے ان کے لیے تو دعا کیا کرنی، وہ تو خود بخود شہید ہیں اور اللہ کے پاس ان کو رزق مل رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو گھر والے ہیں، جو ٹراما اور جو اسلاموفوبیا، ماں باپ ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ نہیں، بس یہی جتنا لائک سپورٹ کر سکے، جتنے جو آرگنائزیشن ہے پلیز بھر کے سب ان کے کیئر میں بھی جو آتے ہیں پلیز بھر کے بھیجیں، وہ ووٹ بہت کام آتے ہیں۔ ابھی لوگ ہاسپٹل میں بم کیا، 500 ہاسپٹل میں مر گئے ہیں سب، ابھی کیا تھوڑی دیر پہلے ہی، تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں، مگر پلیز سب بھر کے سب بھیجیں، جو بھی open your wallets, yeah. Open your heart wallets and please take time to fill out these. Yeah, fill out these things because اتنا lazy بن جاتے ہیں just to make a call or fill out the paper. It doesn't take that long. ایک منٹ لگتا ہے اور آپ کا پہلے سے ساری انفارمیشن وہاں پر ہے۔ It doesn't take some not even a minute. آپ یقین کریں کہ جب آپ بھرنے جاتے ہو نا اپنے فون کے اوپر تو آلریڈی نسرین خان ای میل، yeah سب کچھ پلیز ایک سیکنڈ لگتا ہے، پلیز کریں ٹھیک ہے نا۔ چلے پھر دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ سی یو آن تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالی، اور سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ all the du'as, yeah. آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔